بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرفان اور اسلام کے حوالے سے چوتھے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چوتھے اور تیسرے درس کے درمیان کافی فاصلہ آ گیا۔ آج ہم چوتھے درس میں اپنی گفتگو کو وہاں سے آگے بڑھائیں گے جہاں ہم نے تیسرے درس میں گفتگو کو چھوڑا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے ذخیرے میں اہل بیت رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو ایک بہت نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان دعاؤں میں سے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں بہت زیادہ ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں 15 مناجات 15 بہت معروف ہیں۔ ان مناجاتوں میں 9ویں مناجات مناجات المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی مناجات، اور 12ویں مناجات مناجات العارفین ہے، عارفین کی مناجات۔ آج کے اس درس میں ہم مناجات المحبین اور مناجات العارفین کے کچھ جملوں کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دو دعاؤں کی، ان دو مناجاتوں کی روشنی میں عارف کی اور عرفان کی کیا اہمیت ہے، عرفاء کا اور معرفت خداوندی کا کیا مقام ہے۔ مناجات المحبین، امام علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی فاجعلنا ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک۔ اے میرے معبود، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے، ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک، جسے تو نے اپنی قرب اور اپنی ولایت کے لیے چن لیا ہے، یعنی جنہیں چن کر تو نے اپنے قریب کر لیا ہے، جنہیں چن کر تو نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ وَأَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَمَحَبَّتِكَ، اور جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے اپنی محبت کے لیے اور اپنی مودت کے لیے ہے، یعنی وہ تیرے ساتھ خالص محبت رکھتے ہیں، تیرے ساتھ خالص مودت رکھتے ہیں، اور تیری محبت کے معاملے میں ان کے دلوں میں کسی قسم کی آلائش نہیں ہے، کوئی اور محبت ان کے دلوں میں جگہ نہیں رکھتی، اور ان کے دلوں میں صرف اور صرف خالص تیری محبت ہے۔ وَشَوَّقْتَهُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، جسے تو نے اپنی ملاقات کا، جسے تو نے لقاء اللہ کا شوق عطا کر دیا ہے۔ وَرَضَّيْتَهُ بِقَضَائِكَ، جسے تو نے اپنی قضاء پر، اپنے فیصلوں پر راضی کر دیا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر، ہر قدم پر، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے شخص کو شیطان ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی بندگی کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، یہ جملہ بہت ہی اہم ہے۔ وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور تو نے اس کو یہ نعمت عطا کر دی ہے، اسے تو نے یہ دولت بخش دی ہے کہ وہ تیرے چہرے کی طرف نظر کرے، یعنی تیرے چہرے کی طرف نظر کرنے کا شرف اسے
حاصل ہو گیا ہے۔ وَحَبَوْتَهُ بِرِضَاكَ، اور تو نے اسے یہ بشارت دے دی ہے کہ تو اس سے راضی ہے۔ وَأَعَزْتَهُ مِنْ هِجْرِكَ وَقِلَاكَ، اور تو نے اس سے اپنے ہجر اور اپنی دوری سے اپنی پناہ عطا کر دی ہے، یعنی تیری دوری اور تجھ سے جدائی اور تیرے ہجر سے تو نے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ وَبَوَّأْتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ فِي جَوَارِكَ، اور تو نے اسے اپنے پڑوس میں، تو نے اسے اپنے قرب میں سچا مقام عطا کر دیا ہے۔ وَخَصَّصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ، اور تو نے اسے اپنی معرفت کے لیے، اپنے عرفان کے لیے خاص کر دیا ہے۔ وَأَهَّلْتَهُ لِعِبَادَتِكَ، اور تو نے اسے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کی اہلیت عطا کر دی ہے۔ وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ، اور تو نے اسے اپنا مشاہدہ کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی وہ جو پچھلا درس تھا، پچھلے درس میں ہم نے معرفت کی 3 اقسام بیان کی تھیں۔ معرفت مسموع یعنی سنی سنائی معرفت، معرفت معقول عقل سے حاصل کی ہوئی، عقل سے سمجھی ہوئی معرفت، اور معرفت مشہود یعنی مشاہدے کے ذریعے حاصل کی گئی معرفت۔ تو پچھلے درس کا جو نقطہ تھا مرکزی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقام کے لیے کہ ہم اس کی بندگی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جن چیزوں پر ایک عام مسلمان ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان ہمارا اس مقام پر پہنچ جائے کہ ہم قلب کی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ تو یہاں اس مناجات میں یہ 2 جملے بہت اہم ہیں۔ مَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، تو نے اس پر یہ کرم کیا ہے، تو نے اسے یہ نعمت بخش دی ہے کہ وہ تیرے چہرے پر نظر کرے۔ اور یہ جملہ کہ وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ، تو نے اسے چن لیا ہے اپنے مشاہدے کے لیے۔ وَأَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ، اور تو نے اپنے چہرے کو اس کے لیے خالی کر دیا ہے، یعنی تیرے چہرے اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تیرے چہرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ وَفَرَّغْتَ فُؤَادَهُ لِحُبِّكَ، اور تو نے اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ یہ چند جملے مناجات محبین کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے حجابات کس طرح برطرف ہو چکے ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر نظر کرنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چن لیا جاتا ہے خود ذات الہی کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اپنے چہرے اور اس کے درمیان سے حجابات کو برطرف کر دیتا ہے، اور اللہ کے چہرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ البتہ یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے اپنی جگہ پر کہ اللہ کا چہرہ جسمانی چہرہ نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ جسمانی چہرہ ہوتا تو جسمانی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا، لیکن جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے ایمان کی روشنی میں اور ایمان کے نور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ظاہری اور جسمانی چہرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی قرآن شریف کی آیات اور ائمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں۔ تو نے اپنے چہرے کو اس کے لیے خالی کر دیا ہے
اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ وَرَغَّبْتَهُ فِي مَا عِندَكَ، تو نے اسے راغب کر لیا ہے ان نعمتوں کی طرف جو تیرے پاس ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے چل کے امام علیہ السلام ایک جملے میں فرماتے ہیں وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ يَقْطَعُهُ عَنْكَ، تو نے اسے، اپنے اس عارف بندے کو، اپنے اس عاشق بندے کو، اپنے اس محب بندے کو ہر اس چیز سے کاٹ دیا ہے جو اسے تجھ سے کاٹنے والی ہو، یعنی ہر وہ چیز جو تجھ سے اس کے تعلق کو کاٹے، تو نے اس چیز سے اس کا تعلق منقطع کر دیا ہے۔ یہ چند جملے تھے مناجات محبین کے، اور اب چند جملے دیکھیے مناجات عارفین کے، جو کہ 12ویں مناجات ہے۔ یہ مناجات، یہ جو 15 مناجات ہیں، یہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہیں، تحفۃ العوام میں بھی موجود ہیں، اور دعاؤں کی اور عبادات کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مناجات عارفین میں یہ جملہ، یہ چند جملے قابل توجہ ہیں۔ الہی فاجعلنا من الذین ترسخت اشجار الشوق الیک فی حدائق صدورہم، اے میرے معبود، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے سینوں کے باغ میں تیری طرف بڑھنے کے شوق کے درخت جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کا سینہ گویا باغ ہے، ایک عارف کا سینہ گویا باغ ہے، اس باغ کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں۔ وہ درخت کس چیز کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے شوق کے درخت ہیں، اور ان درختوں کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ وَأَخَذْتَ لَوْعَةُ مُحَبَّتِكَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ، وَأَخَذَتْ لَوْعَةُ مُحَبَّتِكَ، اور تیری محبت کی گرمی، تیری محبت کا سوز ان کے دلوں کے اوپر چھایا ہوا ہے، ان کے دلوں کو تیری محبت کی گرمی نے، تیری محبت کے سوز نے اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ فہم الی اوکار الافکار یأوون، اور وہ ایسی حالت میں ہیں کہ ہر وقت تیرے بارے میں جو فکر ہے، تیرے بارے میں جو سوچ ہے، اسی کی طرف مائل رہتے ہیں۔ وفی ریاض القرب والمکاشفت یرتعون، اور تیرے قرب اور تیرے مکاشفے کے باغوں میں چرتے ہیں۔ یہاں جانور، جیسے ایک جانور باغ میں چرتا ہے، یا کسی کھیت میں چرتا ہے، یا کسی چراگاہ میں چرتا ہے، یہاں عارفوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو عارف ہیں یہ تیرے قرب اور تیرے مکاشفے کے چراگاہوں میں چرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيَاضِ الْمَحَبَّةِ بِكَأْسِ الْمُلَاطَفَةِ یَقْرَعُونَ، اور محبت کے حوضوں میں سے، حوض میں پانی ہوتا ہے، یہاں حیاض المحبہ، محبت کے حوضوں میں سے، تیرے لطف کے پیالوں سے وہ سیراب ہوتے ہیں۔ قد کشف الغطاء عن ابصارہم، ان کے دل کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ وانجلت ظلمت الریب عن عقائدہم، اور ان کے عقائد سے ظلمتوں کے سارے پردے برطرف کر دیے گئے ہیں۔ آگے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس مناجات کے آخر میں آ کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا مِنْ أَخَصِّ عَارِفِيك، عرفاء کی اور عارفوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے مناجات عارفین میں آخر پہ چل کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنْ أَخَصِّ عَارِفِيك،
اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے خاص الخاص عارفوں میں داخل فرما لے۔ کوئی بھی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کو آپ 3 لیولز میں تقسیم کر سکتے ہیں، عوام، خواص، اور خواص میں سے پھر مزید خاص۔ تو یہاں فرما رہے ہیں وَجْعَلْنَا مِنْ أَخَصِّ عَارِفِيك، ہمیں اپنے خاص الخاص عارفوں میں داخل فرما دے، ہمیں اپنے خاص الخاص عارفوں میں شامل فرما دے۔ وَأَصْلَحِ عِبَادِكَ، اور اپنے صالح ترین بندوں میں شامل فرما دے۔ وَأَصْدَقِ طَائِعِيكَ، اور اپنی اطاعت کرنے والے سب سے سچے بندوں میں داخل فرما دے۔ وَأَخْلَصِ عُبَادِكَ، اور اپنے خالص ترین بندوں میں داخل فرما دے۔ اب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات محبین اور اس مناجات عارفین کے ان چند جملوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام میں اور مکتب اہل بیت میں عرفان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عارف کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ تعلیمات محمد و آل محمد سے کس قدر ناآشنا اور کس قدر دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مناجات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق معرفت کے رستے پر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عارف بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔